بچپن سے انہوں نے حنفیوں نے یہ نہیں رٹوایا ہوا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے والدین ہوتا تھا. آج اب ہم نے کہا چلو کوئی ضعیف حدیث کیا جھوٹی حدیث بھی دکھا دو, کہتے ہم نے کبھی کہا ہی نہیں. ہمارے ماں باپ کو کون گمراہ کرتا رہا شیطانی شکل میں آ کے؟ آپ کے بزرگان دین. آج آپ اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. جس طرح ایک نیک ماں باپ اپنے پاؤڈری اور چرسی اور نشئی قسم کی اولاد سے منہ چھپاتے ہیں, تم وہ اولادیں ہو جو اپنے گمراہ کن آباء و اجداد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو. یہ کون پڑھا گیا تھا؟ پھر ان پیچھے ہٹ گئے, نہیں ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی. اللہ سے ڈر جائیں. میں یہ کہتا ہوں مجھے تو ڈر لگتا ہے, میں یہ کہوں نا کہ ایک خدا ایک خدا ایک خدا, اوزا 3-4 مولوی کے کلپ آ جان, نہیں آج کے بعد 2 خدا, دشمنی پہ اترے ہوئے. بس مجھے فرق نہیں پڑتا, یہ میں رونا صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ تاکہ عام آدمیوں کا دماغ کھولے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, میں نے جو کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا, اب اور کیا کرنا ہے. بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں. انجینئر صاحب, آپ جو مسلمان ہیں نا, کلمہ جو ہے آپ کے آباء و اجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا. ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا, صبر کرو, آشا آشا آشا. بتاتے ہیں تجھے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تیرے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دیکھا کس طرح دلیل ختم ہوئی جائے. 90 لاکھ پارٹی چل ہی کم. اس زمانے سب کانٹیننٹ 90 لاکھ مسلمان ہونا رہتے, آج ادھی دنیا مسلمان ہوتی. باتیں ہمیں کرتے ہو, جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے جی انجینئر صاحب نے کہہ دیتا وہ جاؤ, اور کوئی کام نہیں جی اللہ کے بندو. میں اکثر کہتا ہوں کہ 2 بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہا جل رہا ہے پاکستان میں. ایک عمران خان صاحب اور دوسرے انجینئر صاحب. عمران خان صاحب روزانہ کوئی ایک بیان دے دینے, سارے صحافی اس تے ویلاگ بنا دینے, پیسے کما رہے ہیں, سارے ٹی وی ٹاک. آج عمران خان کو آپ ذرا پالیٹکس سے نکال دیں. میں اس وقت نہ ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں نہ ان کے اختلاف میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. پوری آپ کی پالیٹکس, پورے ٹی وی کے ٹاک شوز, سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی چل رہے ہیں وی لاگز, خان صاحب کے ایک بیان پہ چل رہے ہوتے ہیں جو روزانہ وہ ایک دیتے ہیں, ان کی روزی روٹی لگائی ہوئی ہے. یا پھر مولویوں کا چل رہا ہے تو میرے خلاف ایک کلپ. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہوگی. جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا, اور چھڑ دے ڈیوٹیاں لائی ہیں. کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے, اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے, اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے, کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو, ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں, جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے, ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی, لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں, کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے ہیں.